الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اور یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل پر اللہ مطلع ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اور آگے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جب انسان کی نگاہیں جھکتی ہیں تو شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب انسان کی نگاہیں غلط دیکھتی ہیں تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے آنکھوں کی حفاظت پر۔ جب آنکھیں ٹھیک دیکھیں گی تو انسان پاک دامن رہے گا، اور جب نگاہیں غلط استعمال ہوں گی تو شرمگاہ بھی غلط استعمال ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فرما دیجئے ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے کریں۔ تو جیسے یہ حکم مردوں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی الگ سے یہ حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ فرما دیجئے کہ ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا دیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم کا عمومی طور پر اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے اس میں مرد اور عورت سب شامل ہوتے ہیں،
جیسے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، اس میں مرد بھی شامل ہیں عورت بھی شامل ہے، زکوٰۃ تو اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے، لیکن جب بات نظر کی آئی تو اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ مردوں کو الگ حکم دیا اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اتنا محتم بشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو الگ الگ خطاب فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی بے حیائی پر زندگی گزارے گا، فحاشی اور عریانی پر اس کی زندگی گزرے گی، ایسے آدمی کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور ایسے آدمی کو اللہ آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا رب وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ آنکھ جب خیانت کرے تو یہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ تو آنکھوں کا ٹھیک دیکھنا یہ امانت ہے، آنکھوں کا غلط دیکھنا یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خیانت کو بھی جانتا ہوں، وما تخفی الصدور، اور اس بد نظری کے بعد جو خیالات اور وساوس تم اپنے دل و دماغ میں لاتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں ہم سب کو حکم ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کو خطاب کیا، عورتوں کو بھی فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو فرما رہا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ یہ حکم اللہ کا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے عورت گھر سے باہر نہ آئے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو عورتیں قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت مخاطب فرما رہا ہے ازواج مطہرات کو، اس رکوع میں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو جب انہیں حکم ہے کہ تم گھر سے باہر مت نکلو، زیب و زینت کر کے مت گھر سے باہر آؤ، تو دوسری عورتوں کے لیے تو یہ حکم بطریق اولا ہے۔ قرآن کریم عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، خاص طور پہ مخاطب کیا ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یعنی اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے تو تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ خدا نخواستہ اگر زندگی میں تقوی نہ ہو اور عورت چاہے نبی کی بیوی ہو لیکن اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان پر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اور انہیں حکم دیا کہ اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے صحابہ اکرام میں سے کسی سے
تو تمہارے لہجے میں سختی ہونی چاہیے، نرم لہجے سے بات نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر طمع ہو، برا خیال ہو، کہیں وہ تمہاری طرف نگاہ نہ اٹھا دے، میلان نہ کر دے۔ تو دیکھیں امت کی ماؤں کو حکم ہے کہ جب تم مخاطب ہو، مخاطب بھی کس سے؟ صحابہ اکرام جیسی پاکیزہ جماعت کہ جن کے ایمان اور طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ فرمایا جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سخت لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گفتگو کی وجہ سے کسی کے دل میں وساوس نہ آئے۔ اور کہا بات بھی کرو تو حق کی بات کرو، دین کی بات کرو، نیکی کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ ازواج مطہرات کو حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کسی چیز کے لینے کی، مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو تم نے پردے کے پیچھے سے ان سے وہ چیز مانگنی ہے۔ تو اندازہ کیجئے اتنی مقدس جماعت ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے جب وہ گھر سے نکلیں تو بڑی چادر جسم پہ ڈال کر پردے کی حالت میں گھر سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضور کی بیٹیوں کو، آپ کی بیویوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو دیا۔ کہا اس سے تمہاری عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حیا کی بڑی تعلیم دیتا ہے اور انسان کو بے پردگی سے اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں حیا کی بڑی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ حیا ہے۔ یہاں تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی جس میں حیا ہے گویا اس میں ایمان کا بڑا حصہ، اور جس میں حیا نہیں گویا اس میں ایمان کا ایک بڑا حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ یہ مرد اور عورت دو ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ تو مرد اور عورت کو حکم دیا کہ تم تنہائی میں اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ کسی کمرے کے اندر، کسی ایسی جگہ کے اندر جو پوشیدہ ہو، فرمایا خلوت نہ کرو، اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوگا۔ اس لیے اسلاف نے لکھا کہ اگر مردوں میں بایزید بستامی رحمہ اللہ ہو، عورتوں میں رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون ہو، اگر یہ بھی تنہائی میں بیٹھے ہوں غیر محرم تو شیطان انہیں بھی وساوس ڈال کر فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ تو جب یہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے راستہ بند کرتے ہوئے کہا کہ کوئی غیر محرم کے ساتھ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو بدنظری کرنے والا ہے، غیر محرم کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنظری کرنے والے پر بھی لعنت، اور اس عورت پہ بھی لعنت جو اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کر رہی ہے، زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہم بد دعا سے ڈرتے ہیں کہ یار کسی بزرگ کی بد دعا نہ لگ جائے، فلاں شخص کی بد دعا نہ لگ جائے، وہ سید ہے، وہ نیک ہے، لیکن امام الانبیاء کی بد دعا سے نہیں ڈرتے۔ آج کہتے ہیں فلاں بد دعا دے دے گا، گھبرا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدنظری کرنے والا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے آپ کو اس گناہ کے لیے پیش کرنے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والتعری، تم لوگ اپنے آپ کو برہنہ کرنے سے بچاؤ۔
وجہ یہ بیان کی کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہیں اور یہ فرشتے لا یفارقکم، تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ہاں جب تم بیت الخلا جاتے ہو یا تم اپنے گھر والوں سے ملتے ہو اس وقت یہ فرشتے جدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اکرموہم واستحیوہم، فرشتوں سے حیا کرو، فرشتوں کے عزت اور اکرام کرو، غلط نہ دیکھو، نگاہیں غلط نہ دیکھیں، شرمگاہ غلط استعمال نہ ہو، فرشتوں سے حیا کرو۔ انسان بچے سے حیا کرتا ہے، معصوم فرشتے سے حیا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دے کر جہاں مخاطب کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ جب انسان اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله بها حلاوة يجد حلاوتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان نے کسی عورت کے محاسن کو، خوبصورتی کو پہلی مرتبہ دیکھا اور اپنی نگاہوں کو اللہ کے خوف کی وجہ سے جھکا دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرمائیں گے، اس کو عبادت میں لذت اور مٹھاس ملے گی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا دے گا۔ آج ہماری نگاہیں جھکتی نہیں ہیں، اس لیے عبادت میں لذت ملتی نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت کرتا ہوں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، عبادت کرتا ہوں توجہ بکھر جاتی ہے، نیکی کے کام کی طرف قدم بڑھاتا ہوں دل آگے بڑھنے نہیں دیتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وساوس اور خیالات آ جاتے ہیں۔ یہ بدنظری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے محاسن کو دیکھ کر صرف اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے منع کیا اپنی نگاہوں کو جھکا دو گے، الا احدث اللہ بہا حلاوتن، اللہ رب العزت ایسی حلاوت پیدا فرمائے گا، تم عبادت کرو گے اور تمہیں وہ حلاوت محسوس ہوگی، عبادت کرو گے تمہیں مٹھاس ملے گی، عبادت کرو گے تمہیں لذت ملے گی، عبادت سے راحت اور سکون ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھی، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیوان انتما الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتی ہو؟ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ یعنی جس طرح مرد کے لیے غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، عورت کے لیے بھی غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، تو آپ نے اپنی گھر والیوں کو حکم دیا کہ تم اس نابینا صحابی سے پردہ کرو۔ چنانچہ آپ کی دونوں گھر والیاں اٹھیں اور گھر کے اندر چلی گئیں۔ حالانکہ اس نابینا صحابی کا مقام اتنا ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے سورہ عبسہ نازل کی تھی کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حضور کے پاس بڑے بڑے کفار تھے، آپ ان کی طرف متوجہ تھے، انہیں دعوت دے رہے تھے۔ اس صحابی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، یہ نابینا تھا، اسے معلوم نہیں کہ حضور کی مجلس میں بڑے بڑے کفار ہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کفار کی طرف تھی تاکہ کہیں یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، یہ تو میرا اپنا صحابی ہے، میں اس کو بعد میں مسئلہ بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ جب آپ کے پاس ایک سیکھنے کے لیے آ رہا ہے آپ اس کو توجہ دو، جن کے دل میں طلب نہیں ہے آپ ان کو توجہ نہ دو۔ یہ کفار ہدایت نہیں چاہتے، انہیں توجہ نہ دو۔ یعنی اتنا بڑا مقام اس صحابی کا کہ جن کی وجہ سے سورہ عبسہ کا نزول ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان سے بھی پردہ فرماؤ۔ تو شریعت نے انسان کو یہ جو حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کا، اس میں انسان کے لیے دنیا کے اور آخرت کے بڑے فوائد ہیں۔ جب انسان بدنظری کرتا ہے، ہر گناہ کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے۔ بدنظری کرنے والا، عشق مجازی کرنے والا، غلط اپنی نگاہ کو، اپنے وقت کو استعمال کرنے والا، کبھی دنیا کے اندر اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اس لیے بدنظری کرنے والا کوئی بھی ہو، عشق مجازی کی زندگی میں کوئی بھی مبتلا ہو، اسے سکون نہیں ملتا۔ جو عشق میں ہوتا ہے
اور بعد میں اگر وہ لو میرج کر کے شادی بھی ان کی ہو جائے، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد آپس میں ناچاکیاں آ جاتی ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہو اس میں سکون نہیں ہوتا، جس کام کا آغاز رب کے حکم کے توڑنے پر ہو اس میں اطمینان نہیں ہوتا، جس کام کو شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، احکامات کو پامال کرنے پر ہو، اس کام سے کبھی اطمینان اور قلبی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے جو بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں آپ دیکھو گے ان میں سکون نہیں ہوگا۔ میاں بیوی چند مہینے تو گزر جائیں گے، پھر تلخیاں سامنے آئیں گی۔ اب وہ جتنی باتیں تھیں وہ تو پہلے ہو گئی، اب جب شادی ہو جاتی ہے باتیں نہیں ہوتی۔ جیسے وہ ایک لطیفہ ہے، کہا میں عشق کرتا تھا، پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی تو میں سنتا تھا، کہا جب شادی ہو گئی تو میں باتیں کرتا تھا اور پھر وہ سنتی تھی، اور اب شادی کے بعد جب رخصتی ہو گئی، اب ہمارا آپس میں ملاپ ہوا، اب جھگڑا ایسا ہوتا ہے وہ بھی بولتی ہے میں بھی بولتا ہوں، محلے والے سنتے ہیں۔ پہلے وہ بولتی تھی میں سنتا تھا، پھر میں بولتا تھا وہ سنتی تھی، آج ہم دونوں بولتے ہیں سارا محلہ سنتا ہے، اس لیے اطمینان نہیں ہوتا۔ اس طرح کی آپ جتنی شادیاں دیکھ لو آپ دیکھو گے اس میں راحت نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کر دیا جائے، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ جب سے تاخیر ہونا شروع ہوئی اس قسم کے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ آج جو نظریں غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جب نگاہ غلط استعمال ہوگی، عشق مجازی میں مبتلا ہوگا، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، دل میں محبت اللہ کی نہیں ہے، دل میں محبت عورت کی ہے، دولت کی، پیسے کی ہے، جائیداد کی ہے، رب کی محبت نہیں۔ اور جب زندگی عشق میں گزرتی ہے تو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ 6 5 4 گھنٹے بات کرے گا، 15 20 منٹ میسج میں لگا دے گا، لیکن اسے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو زبان 2 گھنٹے غیر محرم سے بات کرے، خدا ایسی ناپاک زبان کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، خدا ایسی ناپاک زبان کو اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا جو 3 4 گھنٹے غیر محرم سے بات کرتی رہے۔ جو نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے اللہ کی قسم اسے تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو نگاہیں رات کو غلط دیکھتی رہیں، انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک، اس پہ فحش پروگرامات میں جن کی زندگی گزر رہی ہو، ان کو تلاوت کی توفیق اللہ نہیں دیتا۔ کہ جو نگاہیں غلط دیکھیں، فحاشی اور یعنی کو دیکھیں، رب ان کو توفیق دے کہ دنیا کا سب سے مقدس کلام وہ قرآن پڑھ لیں، کبھی نہیں ہوگا۔ جب عشق مجازی میں زندگی گزرتی ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رزق کی برکتیں چھین لیتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ انسان کماتا ہے، ایک دروازے سے لاتا ہے، دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رزق کو بند کر دیتا ہے۔ دولت ہوتے ہوئے کھا نہیں سکتا، کروڑوں روپے جائیداد ہے لیکن کیا کھاتا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہے آپ نے صرف کدو کا جوس نکال کر وہ پینا ہے، آپ نے صرف کریلا کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے صبح ناشتے میں 2 ڈب روٹی 2 پاپے کے پیس لینے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتا، وہ کھائے تو معدہ ہضم نہیں کرتا۔ تو جب زندگی بدنظری میں، جب زندگی عشق مجازی میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور رزق کو انسان پہ بند کر دیتا۔ ایک گناہ کیا سامنے آتا ہے کہ اللہ پھر عبادت کی توفیق نہیں دیتا، پھر انسان عبادت کے لیے نہیں آ سکتا، ورنہ انسان کی کیا مجال کہ وہ مسجد نہ آئے، اللہ پھر اسے اپنے گھر بلاتا نہیں اور اسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ عشق مجازی میں پڑھنے والا، بدنظری کرنے والا، کبھی اس کو سکون نہیں ملتا، یہ ایسے تڑپتا ہے جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالو تو تڑپتی رہتی ہے، ہر وقت اس کا دل تڑپے گا، ہر وقت بے چین اور بے قرار ہوگا، کسی پل اس آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ ایسی آدمی کی زندگی سکون والی نہیں ہوتی۔ اگر شادی ہوئی ہے تو اپنی جو گھر والی ہوگی اس کے اور اس کے درمیان ہمیشہ ناچاکی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، نکاح کے ہوتے ہوئے غلط تعلقات رکھتا ہے، اس کی اور گھر والی کے درمیان کبھی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ آئے دن معمولی باتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آئے دن تلخیاں سامنے آتی ہیں،
کہ جب اس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو منہ لگایا پھر اللہ اس کو حلال سے بھی لذت کی توفیق نہیں دیتا، پھر وہ حلال بھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ جب حرام کو انسان چھوڑتا ہے اللہ اس حلال کی محبت اور مٹھاس دل میں ڈال دیتا ہے، سکون ڈال دیتا ہے۔ میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ اس عنوان پر پہلے بات کی، ایک نوجوان مجھے بعد میں ملا اور کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میری شادی ہوئی تھی، میں بد نظری کرتا تھا، عشق میں مبتلا تھا، میں گھر میں سب کچھ لاتا تھا لیکن اس کے باوجود میرا اور میری گھر والی کا آپس میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا، تلخ کلامیاں ہوتی، کبھی گھر میں سکون نہیں ملتا تھا۔ جب میں نے آپ کا بیان سنا میں نے عشق مجازی کو چھوڑا، اللہ سے توبہ کی، کہا وہ دن ہے اگلا دن ہے، میری گھر والی کی مجھ سے ایسی محبت ایسا تعلق ہے کہ اب ہمیں زندگی کا سکون ملنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اطمینان دے دیتا، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، تو اللہ چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور جب انسان نافرمان ہوتا ہے اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ عشق مجازی کے کیا نقصانات دنیا میں سامنے آتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے آج کے دور کے واقعات لکھے، اس میں ایک واقعہ لکھا، ایک فوج کے بڑے میجر تھے، میجر مجید ان کا نام تھا۔ ان کے والدین نے ان کی منگنی کروائی تھی جو ان کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی۔ جب یہ میجر بن گئے، شہرت مل گئی، دولت بڑھ گئی، اب نگاہیں غلط دیکھنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے غلط دیکھا اور ایک حسینہ کے ساتھ انہیں عشق ہو گیا، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ جہاں تمہارے والدین نے تمہاری منگنی کی ہے تم اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو، پھر میں نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ اب یہ اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ ماں باپ سمجھاتے رہیں کہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، اپنا خاندان ہے، اپنا خون ہے، زندگی سکون میں گزرے گی، لیکن جب عشق کا بھوت ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ جب اللہ کی نافرمانی ذہن پہ مسلط ہو جاتی ہے تو دماغ حق نہیں دیکھتا، زبان حق نہیں بولتی، آنکھیں حق نہیں دیکھتی، جب گناہ انسان کے دل و دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ والدین سمجھاتے رہے، بات سمجھ نہ آئی، اس نے جہاں بات ہوئی تھی انہیں حکم دے دیا کہ میں تمہاری بیٹی کو چھوڑتا ہوں، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ رشتہ ہونے والا ہے، بات ہو چکی ہے، لیکن اس نے ایک بات نہ مانی۔ اب اس نے عشق کیا اور عشق کے بعد اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد اس کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 4 اس کے بیٹے پیدا ہوئے میجر مجید کے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو پھر بیٹیوں کے ذریعے بھی تکلیف دیتا ہے کہ بیٹیاں جوانی کو پہنچ جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے، بیٹیاں جوانی کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کا کردار داغدار ہوتا ہے، بیٹیاں شباب کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کی وہ حفاظت نہیں کرتی، بیٹیاں شباب کو پہنچ جاتی ہیں وہ بد اخلاق اور بد کردار ہوتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک بیٹی نے عشق کیا اور ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص کے ساتھ گئی اور بھاگ گئی، دوسرے نے شادی کی اور اس کا شوہر ہیرون کے نشے میں لگا، چند مہینے اسے رکھنے کے بعد اسے طلاق دے دی، تیسری بیٹے کی شادی ہوئی، 4 سے 5 ماہ گزرے، شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد یہ گھر آ گئی۔ بیٹوں میں جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے بھاگا اور باپ سے کہنے لگا جب تو نے عشق کیا ہے ہمیں کیوں منع کرتا ہے، تو وہ بھی گھر سے بھاگا اور ایک لڑکی کے ساتھ اس نے بھی عشق کیا۔ 10 سے 11 سال گزر گئے، باپ دروازہ دیکھتا رہا کب پلٹ کر آئے گا، کب پلٹ کر آئے گا، لیکن یہ بیٹا باپ کی زندگی میں دوبارہ گھر واپس نہیں آیا۔ دوسرے بیٹے نے عشق کیا، وہ دوسری لڑکی کو لے کے نکل گیا، تیسرا جو بیٹا تھا وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، چوتھا بیٹا تھا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹخنا ٹوٹ گیا۔ یہ بیٹوں کو منع کرتا، وہ کہتے آگے سے تو نے اپنی زندگی گزار دی، آج ہمیں منع کرتا ہے۔ اس لیے جو ماں باپ خود گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، جو خود عشق مجازی میں بد نظری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اولاد ان کی نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کانٹوں کو بچھاؤ اور تمنا کرو تمہیں نیند ایسی آ جائے جیسے گلاب پر آتی ہے، گٹر کے کنارے بیٹھو اور تمنا کرو خوشبو ایسی آئے جیسے گلاب اور مشک اور عنبر سے آتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون اور سنت نہیں ہے، جو بیج ڈالے گا انسان وہی فصل کاش کرے گا۔ یہی ہوا اس کے ساتھ کہ بیٹیاں الگ نکل گئیں اور بیٹوں نے اپنی آوارگی اختیار کر دی،
بڑھاپے کو پہنچ گیا، کوئی خدمت والا نہیں تھا، کبھی ایک جگہ گرتا کبھی دوسری جگہ گرتا، اسی طرح امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو اس کے عشق مجازی کی دنیا میں سزا دی۔ تو اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا، رب کے احکامات کو توڑ کر کوئی اطمینان نہیں پا سکتا۔ انسان کو حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں جس نے بھی فحاشی میں زندگی گزاری، بے حیائی میں زندگی گزاری، زنا میں زندگی گزاری، اسے کبھی سکون نہ ملا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تم دنیا میں بے حیائی کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی سزا دیں گے، تمہیں آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرما رہا ہے، بے حیا انسان کو ہم دنیا اور آخرت میں سزا دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں جن کی زندگی اداکاری میں، گلوکاری میں گزرتی ہے، جو فنکار اور ایکٹر ہوتے ہیں، ساری زندگی اپنی جسم فروشی میں، اپنی جسم کی نمائش میں گزارتے ہیں، کبھی ان کا مستقبل تو دیکھو کیا ہوا۔ ان کے حال کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ پڑنا، مستقبل دیکھنا آخر میں کیا ہوا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے 20 واقعات لکھے جو اداکار تھے، ہمارے ملک کے اداکار تھے، آخر میں کیا ہوا۔ نادیہ حسن، زہیب حسن، یہیں کے اداکار گزرے۔ اپنے جسم کی یہ لڑکی نمائش کرتی تھی اور لوگوں کو حسن و جمال کی طرف دعوت اور گناہ کی طرف دعوت دیتی تھی۔ جب یہ 35 سال کی عین شباب کی عمر کو اب یہ پہنچی تو اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی۔ علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، برطانیہ گئی، یہاں تک کہ سر کے سارے بال جھڑ گئے۔ عورت کا حسن تو سر کے بالوں سے ہے، بال سارے جھڑ گئے۔ منہ سے ایک ایک دانت گرتا گیا، سارے دانت منہ کے ختم ہو گئے۔ جہاں اس نے پہلی شادی کی تھی اشتیاق احمد کے ساتھ، بعد میں پتہ چلا اس مالدار نے تو اور بھی بہت سی عشق کیے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس نے اس سے طلاق لی۔ دوسری شادی کی، وہ کامیاب نہ ہوئی، تیسری کی، وہ کامیاب نہ ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئی، سر کے بال جھڑ گئے، دانت گر گئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلی۔ بے حیائی پھیلانے والے کو اللہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ رب کا حکم توڑ کر کون اطمینان پا سکتا ہے؟ یہ انسان نادان ہے۔ آج ہم صرف ان کا حال دیکھ رہے ہوتے ہیں، حال میں ان کے پاس شہرت کتنی ہے، دیکھو مستقبل کیا ہوا، اینڈ کیا ہوا، ان کا انجام ان کا کیا ہوا ہے۔ جس اداکارہ کو آپ دیکھو گے، جس گلوکار کو دیکھو گے، انجام جو اس کا ہوا ہوگا بہت برا ہوا ہوگا۔ اس کو گھر کی زندگی میں کبھی سکون نہ ملا ہوگا۔ یہی ملک کی ایک اداکارہ گزری ہے، روحی بانو۔ اس کا واقعہ بھی ڈاکٹر عبدالغنی نے نقل کیا کہ اس کا والد وہ تھا تو طبلہ بجاتا تھا، والدہ وہ تھی جو گانا گاتی تھی۔ چونکہ گھر سے گانے کا ماحول اسے ملا تو جب یہ عین شباب کو پہنچی تو اس نے سب سے پہلے جا کر ایک ہوٹل میں جا کے رقص کیا، ہوٹل میں ناچی۔ تو ہوٹل کا جو مالک تھا اکرام علی شاہ، اس کے پاس بھی بڑی دولت تھی، اس نے اسے پیغام دیا، کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جتنی جائیداد ہے میرے نام پہ کر دو۔ جائیداد اس سے اپنے نام پہ اس نے لے لی۔ نام پہ لینے کے بعد 1 سال اس کے ساتھ رہی اور اسی سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا علی۔ دوسرا سال شروع ہوا، آپس میں ناچاکی ہو گئی۔ اس لیے عشق کی مدت زیادہ سے زیادہ 1.5 سال ہوتی ہے۔ عشق کبھی بھی اس میں طول نہیں ہوتا اور نکاح باقی رہتا ہے۔ نکاح میں محبت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی والا عمل باقی نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد اسے طلاق ہو گئی، دوسری جگہ شادی کی، اطمینان نہ ملا، وہاں سے بھی اس نے طلاق لے لی۔ اب اس کا یہ ایک ہی بیٹا تھا اور یہ بیٹا ہیروئن اور چرس کے نشے میں لگ گیا، شراب یہ پیتا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی اپنے بیٹے پر تھی، ایک سے وہ قرضہ لیتا، دوسرے سے لیتا، آوارگی کرتا۔ اس نے جو حرام کے راستے سے پیسہ کمایا تھا وہ سارے بیٹے نے وہ راستہ حرام کے راستے میں اڑا دیا۔ جو مال حرام کے راستے سے آتا ہے وہ حرام کے راستے سے نکل جاتا ہے، جو حلال کے راستے سے آتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ حرام کے راستے سے آنے والا بچتا نہیں ہے، وہ نصیب نہیں ہوتا، وہ مال اسے نصیب نہ ہوا۔ پھر یہی بیٹا آوارگی میں ایک دن اتنا آگے بڑھا، اتنا نشہ کر دیا حد سے زیادہ کہ نشے میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، جب بیٹے کی موت کی خبر اس روحی بانو نے سنی تو دماغ پر اس بات کو اثر لے لیا۔ اب اس کے حافظے نے کام چھوڑ دیا، نیم پاگل ہو گئی، مینٹل ہسپتال میں اس کو داخل کر دیا۔ موت تک ہی اب ہسپتال میں تھی، بھائی اس کا کوئی تھا نہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ایک بہن لندن میں تھی،
وہی جو پہلے بلاتے تھے اسے، پھر دوبارہ کوئی بھی اس ہسپتال میں اسے پوچھنے کے لیے نہیں گیا، آخری وقت میں مینٹل ہسپتال میں بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم دنیا میں عذاب دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، کہ تم اگر بے حیائی پہ زندگی گزارو گے ہم تمہیں دنیا میں عذاب دیں گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان نادان گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا، عشق مجازی ہو، بد نظری ہو، یہ آج معاشرے میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے بے حیائی بہت بڑھ گئی۔ قرب قیامت کی علامت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل میں اگر کسی نے کوئی فعل کیا تو میری امت کے اندر بھی لوگ ایسے آئیں گے، وہ کام کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی تو ایسے لوگ میری امت میں بھی آئیں گے جو یہ کام کریں گے۔ آج دیکھیں فحاشی اور یعنی بے حیائی کتنی بڑھ چکی ہے، بدکاری کتنی بڑھ گئی۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ہمارے مسجد کے ہی ایک نمازی ہیں، انہوں نے مجھے شمال اخبار دیا، کہا مولانا صاحب اس کو پڑھو۔ میں نے اس پہ پڑھا، مین سرخی میں لکھا ہوا تھا اوپر کہ ہری پور کے اندر معاذ اللہ ایک باپ ہے جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور دونوں بیٹیوں سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ یعنی میں یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں اس ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر بنا تھا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی تھی، جس ملک کی بقا کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سمندروں میں چھلانگ لگا دی تھی، کہ جب ریل کا ڈبہ ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا، ریل گاڑی کے اطراف سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا ایک ملک ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، حیا اور پاک دامنی ہوگی۔ انہیں کیا پتا تھا اس ملک کا باپ اتنا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹیوں سے منہ کالا کرے گا۔ جب سے انٹرنیٹ اور کیبل آیا، فحاشی اور یعنی بڑھتی گئی۔ آج یہ واقعات آئے دن سننے میں آ رہے ہیں، معاذ اللہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، بھتیجا اپنی پھوپھی کے ساتھ، بھانجا اپنی خالہ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ واقعات قرب قیامت کی علامات ہیں، اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فحاشی اور یعنی سے خود بھی دور رہیں، اپنی نسل نو کو، اپنی اولاد کو بھی دور رکھیں۔ آخر 10-12 سال کے بچے کو ٹچ موبائل کی کیا ضرورت؟ 12-13 سال کی بچی کو اس انٹرنیٹ اور کیبل والے موبائل کی کیا ضرورت؟ ہم نے فحاشی اور یعنی کے یہ آلات خود خرید کر ان کو دیے۔ انسان گھر بناتا ہے، 4 دیواری لگاتا ہے، آگے دروازہ لگاتا ہے، دروازے پہ پردہ لٹکاتا ہے، باہر نکلتا ہے تالا لگاتا ہے، کیونکہ میری بیٹی کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، میری بیوی پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ جب تو نے اسے ٹچ موبائل پکڑا دیا، 2,57,000 ویب سائٹیں اس میں موجود ہیں، تو نے 4 دیواری تو لگائی، ساری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی۔ تیری 4 دیواری لگانے کا کیا فائدہ؟ 4 دیواری سے اتنا فتنہ نہ ہوا جتنا تیرے موبائل کے دینے سے فتنہ ہوا۔ 4 دیواری کا نقصان صرف محلے والے اس کو دیکھتے، وہ تو آج ساری دنیا کو دیکھ رہی۔ جو سین دیکھنا چاہے، جس منظر کو دیکھنا چاہے، وہ اس کی انگلیوں کے چند نشانات پر ہے۔ تو بے حیائی کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو اس بات میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، کہیں ہماری اولادیں اور نسل نو اس گناہ میں نہ پڑ جائے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آنکھوں سے حیا ختم کر دیتا ہے، پھر انسان غلط چیزوں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آج بے حیائی اتنی بڑی، مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ ندائے منبر و محراب میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، معاذ اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیبل دیکھ رہا تھا، اس دوران ایک سین آیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گیا، اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ۔ اندازہ کیجئے ایک مسلمان، کہاں گئی مسلمان کی غیرت، کہاں گیا مسلمان کا ایمان؟ آج باپ بیٹیوں کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ۔ آج سے 3 مہینے قبل کی بات ہے، مجھے ایک خط آیا اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ لکھنے والی کوئی لڑکی تھی، اس نے خط میں کہا کہ میرا اپنا بھائی ہے، گھر والے جب سو جاتے ہیں معاذ اللہ، وہ بھائی اٹھ کر آتا ہے اور مجھ سے منہ کالا کرتا ہے، میں آگے سے بولتی ہوں تو وہ بولتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ دعا کرو کہ اللہ میرا نکاح کر دے۔ یعنی آج گھر کے اندر بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟
بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں، ماں اپنے بیٹے سے محفوظ نہیں، خالہ اپنے بھانجے سے محفوظ نہیں۔ اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، کبھی بارشیں نہیں۔ حیا ختم ہو گئی، پاک دامنی ختم ہو گئی، نگاہوں کا جھکنا ختم ہو گیا، گھر کا ماحول ہم لوگوں نے خود تبدیل کر دیا۔ اس وقت ضرورت اپنی زندگیوں کو پلٹنے کی ہے۔ اگر زندگی بے حیائی میں ہوگی، اللہ پھر موت بھی ایسی دے گا۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں۔ عربی کی ایک کتاب ہے حسن الخاتمہ وسوء الخاتمہ، اچھا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، برا خاتمہ کیسے ہوتا۔ انہوں نے عرب کی 3 لڑکیوں کا واقعہ لکھا۔ کہا ان میں ایک لڑکی وہ تھی کہ جو برہنہ ناچتی تھی۔ برہنہ ناچ ہوتا، جہاں شادی میں جاتی کپڑے اتار کر اسے بلایا جاتا، اسٹیج پہ یہ ناچتی تھی۔ تو برہنہ ناچنے کے لیے آئی، عرب کے چند اوارہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے لڑکے، اور یہ لڑکی ناچنے کے لیے جیسے آئی، ناچنے لگی، اچانک بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو انہوں نے قریب میں اور جو 2 لڑکیاں تھیں وہ آئیں، تو انہوں نے کہا صبر کرو، اس کو ہوش آئے گا، ہم اس کو موسیقی سنائیں گے تو اس کو ہوش آ جائے گا، کیونکہ موسیقی اس کی غذا ہے۔ انہوں نے آ کر گانا اس کے قریب لگایا، لیکن اس کو ہوش نہ آیا، ہلایا لیکن جسم میں حرکت نہیں تھی۔ جلدی سے ہسپتال پہنچایا، پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد جب اس کو کفن دیتے تھے، کفن دینے کے لیے جب جسم پہ کپڑا ڈالتے تھے، سر کی جانب کرتے تھے تو کپڑا گھسک کر پیٹ کی جانب آتا، پیٹ کی جانب کرتے تو پاؤں کی جانب آ جاتا، کپڑے کی گھرا باندھنے لگتے کفن کی گھرا کھل جاتی تھی، کپڑا اوپر کرتے تھے وہ ہوا سے اڑ جاتا تھا۔ گویا اللہ نے بتایا کہ ساری زندگی تو نے برہنہ ناچ کیا اور آج تیرے محرم تیرے اوپر کپڑا ڈال رہے، زندگی میں انہوں نے تیرے کو لباس نہیں پہنایا اور آج یہ تیرے اوپر کپڑا ڈال رہے ہیں۔ خدا نے اس کو کفن نہیں نصیب ہونے دیا، وہ کپڑا ڈالتے کپڑا پھٹ جاتا، کپڑا ڈالتے گریں کھل جاتی، کپڑا ڈالتے کپڑا ہوا میں اڑ جاتا، آخر اس کو برہنہ دفنایا گیا۔ اللہ کا قانون اندھا تو نہیں ہے کہ ایک انسان زندگی بے حیائی، فحاشی اور ریانی پہ زندگی گزارے، خدا اس کو موت اچھی دے دے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جیسا عمل کرو گے ویسا ہم بدلہ دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم میں سے ہر ایک حیا پر، پاک دامنی پہ زندگی گزارے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دے۔ اللہ ہم سب کو عمل